تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں، ایک بندے کو قتل کرنے والے کی بخشش نہیں، تو 99 کو قتل کر کے آیا۔ اب جب اس نے سنا کہ میری بخشش نہیں، اس نے اسی وقت اپنے پاس سے کوئی آلہ نکالا اور اسے بھی قتل کر ڈالا۔ اب قتل ہونے والے کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 100 بندے مارنے کے بعد پھر دل میں خیال آیا۔ اب ایک روایت میں آیا کہ اگلے دن خیال آ گیا، ایک روایت میں آیا کہ 6 مہینے کے بعد خیال آیا کہ میری بخشش ہو جانی چاہیے۔ جب دل میں خیال آیا کہ معافی ہونی چاہیے اور 6 مہینے کے بعد پھر چلا اور کسی پادری کے پاس نہ پہنچا بلکہ ایسے بندے کے پاس پہنچا جو علم والا تھا، جو کتاب کا علم رکھتا تھا، اس کے پاس پہنچا اور جا کے کہا، توجہ رکھیے گا کہ میں 100 بندوں کو مار کے آیا ہوں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا وہاں دور ایک قبیلہ ہے اولیاء کا، ولیوں کی بستی ہے، وہ ولیوں کی بستی، ادھر جا کے ان کے پاس بیٹھ کے ان کا وسیلہ ڈال کے اللہ سے معافی مانگنا، تیری بخشش کر دی جائے گی۔ بڑا آسان طریقہ تھا، بڑا آسان طریقہ ہے۔ وہ ولی ہیں، ان کے پاس جا کے دعا مانگنی۔ پتہ چلا کہ ان تک چلے جانا کام گناہگار کا تھا، بخشش کروانا کام ولیوں کا تھا۔ لو بندہ چلا گیا، اور روایات میں آتا ہے، تاریخ میں پڑھیے کہ جب وہ چلا تو ولیوں کے گھر کی طرف چلا، وہ کل نفس ذائقۃ الموت والا امر پورا ہو گیا، فرشتے آ گئے، روح نکال لی گئی، بندہ زمین پہ گر گیا۔ اور میں نے یہ حدیث، یہ بات اس لیے سنائی ہے، میں نے یہاں سے ایک نقطہ نکالنا ہے۔ بندہ زمین پہ گرا، جب زمین پہ گرا فرشتے آ گئے، جنت والے بھی اور دوزخ والے بھی۔ اب دونوں آ کے اب تکرار ہوا، جنت والوں نے کہا اسے ہم لے کے جائیں گے، دوزخ والوں نے کہا اسے ہم لے کے جائیں گے۔ ابرار بھائی، جب دوزخ والوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے تو جنت والوں نے کہا نہیں، اس نے توبہ کی نیت کی تھی۔ بولو تو صحیح، کس دن بولو گے؟ اس نے توبہ کی نیت کی تھی، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ دوزخ والے فرشتے کہتے ہیں بھئی بات یہ ہے، ابھی اس نے توبہ کی نیت کی تھی، توبہ کی تو نہیں، لہذا قتل کی نیت نہیں، قتل تو کر چکا ہے، ابھی نیت کی ہے، توبہ کی نہیں، یہاں عمل کر چکا، 100 بندے مار چکا۔ جنت والے کہتے ہیں بھئی نیت تو کرنی تھی نا، تو انما الاعمال بالنیات کے تحت جس نے نیت کر لی تھی اس نے توبہ بھی کر لینی تھی، اس لیے ہم لے کے جائیں گے۔ لو تکرار بڑھتا گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے، مولا بندہ مرا ہے اور 100 بندے قتل کر کے مرا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے لے کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ حدیث قدسی ہے اور زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہی ہے۔ ہو بات خدا کی ہے لیکن مصطفیٰ کی زبان سے بولو گے تو بات بنے گی نا یار۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں جاؤ، زمین پہ جاؤ، جہاں سے چلا تھا وہاں سے لے کر میرے ولیوں کے قبیلے تک پہنچ کے اس راستے کو ناپو، اگر وہ بندہ ولیوں کے گھر کے قریب مرا تو جنت والوں تم لے جاؤ، اگر ولیوں کے گھر سے دور مرا تو دوزخ والوں تم لے جاؤ۔ بندہ مرا تھا ولیوں کے گھر سے دور، ابھی فرشتے نیچے اتر رہے تھے، اعلان خداوندی ہوا، اے زمین سکڑ کے میرے ولیوں کے گھر کے قریب ہو جا۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، اے زمین سکڑ کے میرے ولیوں کے گھر کے قریب ہو جا تاکہ جس نے توبہ کی نیت کی ہے اس کو بخشا جا سکے۔ ایمانداری سے بولو یا سارے زندہ یا ایک دفعہ بلند آواز سے بولو نعرہ حیدری۔ لو قریب آیا،
فرشتوں نے دیکھا کہ زمین تو ولیوں کے گھر کے قریب ہے. لو صاحبان محترم، یہاں سے میں بات کو مختلف انداز سے لے کے جا رہا ہوں. اعلان قدرت ہو رہا ہے کس کے لیے؟ گناہ گار کے لیے. سکڑ جا، میرے ولیوں کے گھر کے قریب ہو جا. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہاں سے دور نہ جائیے گا. وہاں حضرت اللہ کے ولی میرا حسین زنجانی، ان کے ناموں میں بھی برکت ہوتی ہے. حضرت میرا حسین زنجانی، داتا صاحب علیہ رحمہ کو حضور داتا یجویری کو کہا کہ جاؤ. حضرت شیخ حسن ابن خطولی فرماتے ہیں کہ جاؤ لاہور جاؤ، شام سے لاہور جاؤ اور وہاں جا کر تبلیغ کرو، دین کا کام کرو. داتا صاحب نے ہاتھ جوڑ کے کہا مرشد پاک پیر جی حضور وہاں آلریڈی میرا پیر بھائی میرا حسین زنجانی کام کر رہا ہے، تو میرے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے علی میں اسے دیکھ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں تو جا. ہو میری نظر میں وہ ہے اس لیے کہا تو جا. اب یہاں سبحان اللہ تو آپ نے کہنی ہے. حضرت داتا علی حجویری نے وہاں سے رخت سفر باندھا، شام سے اٹھے اور راوی کنارے آ گئے. کوئی سوچے گا 1 سال کے اندر آئے ہوں گے، تب تو اورنج ٹرین نہیں تھی، تب تو جہاز نہیں تھے، تو پھر کیسے آئے ہوں گے؟ 1 سال لگ گیا ہوگا، 6 مہینے لگ گئے ہوں گے، 8 مہینے لگ گئے ہوں گے. نہ شام سے قدم اٹھایا اور راوی کے کنارے رکھا. واہ واہ واہ، بولو کدھر رکھا؟ راوی کے کنارے. بڑی زبانیں اعتراض کرتی ہیں اور شاہ جی اب بھی اعتراض کریں گی، ویڈیو پہنچے گی، وہ کہاں شام کہاں راوی کا کنارہ. 1 قدم وہاں تھا، قدم اٹھایا تو دوسرا راوی کے کنارے. عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا عقل میں آ جاتا تو ولی کیسے ہوتا؟ ولی تو اسے کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. ولی تو اسے کہتے ہیں جس کی بات سمجھ میں عقل میں نہ آئے. کیا ہوا؟ قدم اٹھایا، یہاں لا کے رکھا. کوئی اعتراض کرے گا شاہ جی کوئی دلیل تو دے دو، کوئی ہمیں ثبوت تو دے دو کہ وہاں سے قدم اٹھایا تھا اور یہاں آ کے رکھا. اسے فطرت کیسے مانے گی؟ اسے مولوی کیسے مانیں گے؟ اسے فتویٰ باز مولوی کیسے مانے گا؟ نتیجہ دوں، وہاں حضور نے فرمایا تھا اللہ کے حکم سے زمین سکڑ کے ولیوں کے گھر کے قریب ہو گئی تھی تاکہ بندے کو بخشا جا سکے. ہوا تھا کہ نہیں؟ ہوا تھا، بندہ بخشا گیا. کیا خیال ہے اگر گناہگار بندے کے لیے زمین کو سکیڑ کے ولیوں کے گھر کے قریب کیا جا سکتا ہے تو داتا صاحب کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ اللہ